السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی بھی دبا دیں تاکہ ہر اپلوڈ کی نوٹیفیکیشن اور اطلاع آپ تک پہنچتی رہے۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں۔ آپ کے سامنے اب حضرت مولانا مفتی محمد قمر صاحب اصول الشاشی کا درس دیں گے، آپ حضرات اس کو بغور سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم نذكر طرقا من التمسكات الضعيفة ليكون ذلك تنبيها على مواضع الخلل في هذا النوع۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ تمسکات ضعیفہ کی چند مثالیں پیش فرمائیں گے۔ تمسکات ضعیفہ کا مطلب ہے وہ دلیل جس سے ہم استدلال کر رہے ہیں اس دلیل میں ضعف ہو، اس دلیل میں کمزوری ہو، تو ان دلائل کو تمسکات ضعیفہ کہا جاتا ہے۔ اب یہاں تمسکات ضعیفہ کو کیوں ذکر کیا؟ تو تمسکات ضعیفہ کو ذکر کرنے کا مقصد مصنف علیہ الرحمہ کا یہ ہے کہ ان دلائل ضعیفہ میں جو خلل واقع ہوا ہے، جو کمی آئی ہے، اس کمی کی جگہ پر آگاہی حاصل ہو جائے، اس خلل کے مقام پر آگاہی حاصل ہو جائے۔ اس لیے مصنف علیہ الرحمہ چند مثالیں تمسکات ضعیفہ کی، یعنی کہ دلائل ضعیفہ کی، یا ان چیزوں کی جن سے ہم استدلال کرتے ہیں اور وہ استدلال کرنا کیا ہو، ضعیف ہو، وہ چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ثم نذكر طرقا من التمسكات الضعیفہ، پھر ہم تمسکات ضعیفہ میں سے کچھ طریقے یعنی کچھ مثالیں ذکر کرتے ہیں۔ لِيَكُونَ ذَلِكَ تَنْبِيهًا، تاکہ یہ ذکر کرنا تنبیہ ہو جائے، عَلَى مَوَاضِعِ الْخَلَلِ فِي هَذَا النَّوْعِ، اس قسم کے خلل کے مقامات پر۔ منها أن التمسك بما روي عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم أنه قاء فلم يتوضأ۔ تو پہلی مثال مصنف علیہ الرحمہ پیش کرتے ہیں کہ جس سے استدلال کرنا کیا ضعیف ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کیا گیا ہے کہ سرکار کو قے ہوئی، قے ہونے کے بعد سرکار نے وضو نہیں فرمایا، انہ قاء فلم یتوضأ، سرکار کو قے ہوئی، سرکار نے قے کے بعد وضو نہیں فرمایا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک سے اس بات پر استدلال کرتے ہیں کہ قے ناقض وضو نہیں ہے، قے ناقض وضو نہیں ہے، اس لیے کہ اگر قے ناقض وضو ہوتی تو سرکار وضو فرماتے، لیکن سرکار نے قے فرمانے کے بعد وضو نہیں فرمایا۔ امام شافعی فرماتے ہیں اس لیے قے ناقض وضو نہیں ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں اس حدیث پاک سے اس بات پر استدلال کرنا کہ قے ناقض وضو نہیں ہے، یہ ضعیف ہے۔ کیوں ضعیف ہے؟ اس لیے ضعیف ہے کہ حدیث پاک اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ قے فوراً وضو کو واجب نہیں کرتی ہے۔ حدیث پاک سے ہم کو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ سرکار کو قے ہوئی، لیکن سرکار نے قے ہونے کے بعد فوراً وضو نہیں فرمایا۔ تو حدیث پاک تو صرف اس بات کو بتاتی ہے کہ قے ہونے کے بعد فوراً وضو کرنا یہ واجب نہیں ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ قے ہونے کے بعد فوراً وضو کرنا واجب نہیں ہے۔ اختلاف تو اس بات میں ہے کہ آیا قے ناقض وضو ہے یا نہیں۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں قے ناقض وضو نہیں، وہ دلیل یہی پیش کرتے ہیں کہ سرکار کو قے ہوئی، آپ نے وضو نہیں فرمایا، اور ہم کہتے ہیں کہ قے ناقض وضو ہے، اس لیے کہ یہ حدیث پاک صرف اس بات کو بتاتی ہے کہ فوراً وضو کرنا واجب نہیں ہے، اس بات کو نہیں بتاتی ہے کہ قے ناقض وضو نہیں ہے۔ اس تعلق سے یہ حدیث پاک کیا خاموش ہے،
لہذا ہم نے اور دوسری حدیثوں کی جانب دیکھا تو ہم کو پتہ چلا کہ سرکار کو قے ہوئی، سرکار نے قے ہونے کے بعد وضو فرمایا، تو اس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ قے کیا ہے، ناقض وضو ہے۔ لہذا انہ قاء فلم یتوضا، اس حدیث سے، اس روایت سے امام شافعی کا اس بات پر استدلال کرنا کہ قے ناقض وضو نہیں ہے، یہ ضعیف ہے۔ منہا ان التمسک بما روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہی تمسکات ضعیفہ میں سے ایک استدلال، ایک دلیل یہ ہے جو روایت کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہ قاء فلم یتوضا، سرکار نے قے فرمائی تو وضو نہیں کیا، لاثبات ان القی غیر ناقض ضعیف، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے قے کیا ہے، ناقض وضو نہیں ہے، تو اس حدیث پاک سے اس بات پر استدلال کرنا ضعیف کیا ہے، ضعیف ہے۔ کیوں؟ لأن الاثر، اس لیے کہ حدیث پاک یدل، دلالت کرتی ہے، علی ان القی، اس بات پر کہ قے لا یوجب الوضوء فی الحال، فی الحال فوراً وضو کو واجب نہیں کرتی ہے، ولا خلاف فی، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ قے فوراً وضو کو واجب نہیں کرتی ہے۔ انما الخلاف فی کونی ناقضا، اختلاف تو قے کے ناقض وضو ہونے میں ہے، آیا کہ قے ناقض وضو ہے یا نہیں، تو آپ کہتے ہیں نہیں ہے، ہم کہتے ہیں آپ کا اس حدیث پاک سے استدلال کرنا ضعیف ہے، ہم کہتے ہیں کہ قے ناقض وضو ہے، اس لیے کہ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری حدیث پاک ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قے کے بعد سرکار نے وضو فرمایا۔ دوسری دلیل مصنف علیہ الرحمہ پیش کرتے ہیں کہ جس سے استدلال کرنا ضعیف ہے، وہ اللہ رب العزت کا فرمان، حرمت علیکم المیتۃ، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تم پر مردار کو حرام کر دیا گیا۔ تو اس آیت کریمہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بات پر استدلال کرتے ہیں کہ مکھی کے مر جانے سے پانی کیا ہو جائے گا، فاسد ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا۔ یعنی امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر مکھی پانی میں مر گئی تو اب مکھی کے مر جانے سے وہ پانی کیا ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، حرمت علیکم المیتہ، تم پر مردار کو حرام کیا گیا۔ تو اب مکھی مرنے کے بعد وہ بھی کائے میں داخل ہے، مردار میں داخل ہے، لہذا مکھی بھی کیا ہوگی، حرام ہوگی۔ تو اب مکھی کی حرمت یا تو کرامت کی وجہ سے ہوگی یا پھر نجاست کی وجہ سے ہوگی، کرامت کی وجہ سے ہو نہیں سکتی، اس لیے امام شافعی فرماتے ہیں نجاست کی بنیاد پر ہوگی۔ جب مری ہوئی مکھی کی حرمت یہ نجاست کی بنیاد پر ہوگی، یہ بھی آیت کریمہ کے تحت داخل ہو گئی، لہذا اب نجاست کی وجہ سے جب مکھی پانی میں گر گئی، مری ہوئی مکھی یا مر گئی پانی ہی میں، لہذا نجاست کی وجہ سے اس نے اس پانی کو کیا کر دیا، ناپاک کر دیا۔ اس لیے امام شافعی کہتے ہیں کہ حرمت علیکم المیتۃ میں مری ہوئی مکھی کے داخل ہونے کی وجہ سے اب اگر کوئی مکھی پانی میں مر گئی یا مری ہوئی پانی میں گر گئی، لہذا ایسی صورت میں ہم شافعی کہتے ہیں پانی فاسد ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مری ہوئی مکھی پر اس آیت کریمہ سے استدلال کرنا یہ کیا ہے، ضعیف ہے۔ کیوں ضعیف ہے؟ اس لیے ضعیف ہے کہ آیت کریمہ مردار کی حرمت کو ثابت کرتی ہے، اور اس تعلق سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ مردار کی حرمت کیا ہے، ثابت ہے، اس لیے کہ فرمان ربی حرمت علیکم المیتۃ، کہ تم پر مردار کو حرام کیا گیا۔ اختلاف تو اس بات میں ہے کہ مری ہوئی مکھی پانی میں مل گئی تو اب اس صورت میں پانی ناپاک ہوگا یا نہیں؟ تو امام شافعی کے نزدیک پانی ناپاک ہو جائے گا، ہم کہتے ہیں کہ پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ کیوں ناپاک نہیں ہوگا؟ اس لیے ناپاک نہیں ہوگا کہ امام شافعی نے مری ہوئی مکھی کو جو میتہ کے تحت داخل کیا، کائی کی وجہ سے یا مری ہوئی مکھی پر حرمت کا قول کیا، تو وہ
نجاست کی بنیاد پر قول کیا۔ ہم کہتے ہیں کہ کسی چیز کا ناپاک ہونا یہی نہیں ہے کہ وہ کرامت کی وجہ سے ہو یا پھر نجاست کی وجہ سے ہو۔ کسی چیز کا حرام ہونا یہ دو ہی چیزوں میں مناسب نہیں ہے کہ حرمت کی وجہ سے، دو ہی چیزوں میں مناسب نہیں ہے کہ جناب والا کرامت کی بنیاد پر ہو یا پھر نجاست کی بنیاد پر ہو۔ ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں مٹی کو کھانا کیا ہے؟ حرام ہے، لیکن یہ حرمت نہ ہی تو کرامت کی وجہ سے ہے اور نہ ہی نجاست کی وجہ سے ہے۔ تو اب مٹی کو کھانا دیکھیے حرام ہے، لیکن اس کے اندر حرمت نہ ہی تو نجاست کی وجہ سے ہے اور نہ ہی کرامت کی وجہ سے ہے۔ اسی طریقے سے معاملہ مردار کا ہے کہ مردار کی حرمت ایسا نہیں ہے کہ صرف اور صرف کرامت کی وجہ سے یا نجاست ہی کی وجہ سے ہو، بلکہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کسی اور وجہ سے ہو۔ وہ وجہ یہ ہے کہ مردار کی حرمت جو ثابت ہے وہ اس لیے ثابت ہے کہ مردار کے اندر کیا ہوتا ہے؟ خون ہوتا ہے، اور خون ہے ناپاک۔ اس ناپاک خون کی وجہ سے مردار کی حرمت کو ثابت کیا گیا آیت کریمہ میں۔ تو اب ہمیں اس سے پتہ چلا کہ حرمت کا دار و مدار مردار میں کائے پر ہے؟ خون پر ہے۔ لہذا جن چیزوں میں خون ہوگا تو وہ تو آیت کریمہ کے تحت داخل ہونے کی وجہ سے حرام ہوں گی، لیکن جن میں خون ہی نہیں ہے، مثلا مکھی، کہ اس میں خون نہیں ہوتا ہے، لہٰذا جب اس کے اندر خون نہیں ہے تو ناپاک ہونے والی اس کے اندر علت نہیں پائی جا رہی ہے۔ لہذا اب ایسی صورت میں اگر مری ہوئی مکھی پانی میں مل گئی، پانی میں گر گئی، تو اب پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ لہذا امام شافعی کا مری ہوئی مکھی کے پانی میں مل جانے سے پانی کے ناپاک ہونے کا قول کرنا آیت کریمہ میں داخل ہونے کی وجہ سے یہ کیا ضعیف ہے۔ فرماتے ہیں اسی طریقے سے التمسک بقولہ تعالی، اللہ رب العزت کے اس فرمان سے استدلال کرنا حرمت علیکم المیتۃ سے، اس بات پر لاثبات فساد الماء بموت الذباب ضعیف، کہ مکھی کے مر جانے سے پانی کے فاسد ہونے پر یا پانی کے فساد کے ثبوت کے لیے مذکورہ آیت کریمہ سے استدلال کرنا ضعیف، کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ کیوں ضعیف ہے؟ لأن النص يثبت حرمت المیتۃ، اس لیے کہ نص یعنی آیت کریمہ یہ مردار کی حرمت کو ثابت کرتی ہے، ولا خلاف فیہ، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وانما الخلاف فی فساد الماء، اختلاف تو پانی کے فاسد ہونے میں۔ آیا اب مردار مکھی کے پانی میں گر جانے سے پانی ناپاک ہوگا یا نہیں؟ تو امام شافعی کہتے ہیں ہو جائے گا، ہم کہتے ہیں نہیں ہوگا۔ وَكَذَلِكَ التَّمَسُّكُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ حُطِّيهِ ثُمَّ أُقْرِسِيهِ ثُمَّ اغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ، اسی طریقے سے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اس بات پر استدلال کرنا کہ کسی کپڑے پر خون لگ گیا ہو تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلے اس کو خرچو، پہلے اس کو کسی لکڑی وغیرہ یا کسی اور چیز سے کیا کیا جائے؟ کھرچا جائے، پھر اس کپڑے کو رگڑا جائے، پھر اس کو پانی سے دھویا جائے، تب ایسی صورت میں وہ کپڑا کیا ہوگا؟ پاک ہوگا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک سے اس بات پر استدلال کرتے ہیں کہ اگر ہمیں خون والا کپڑا پاک کرنا ہے تو اس کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے، پانی کے علاوہ ہم کسی اور چیز سے اس خون زدہ کپڑے کو پاک نہیں کر سکتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پانی کے ساتھ دھونے کو کیا کر دیا ہے؟ مقید کر دیا ہے کہ ہم جو خون لگے کپڑے کو دھویں گے تو وہ کائے سے دھویا جائے گا؟ پانی سے ہی دھویا جائے گا۔ لہذا سرکار کا اس غسل کو، اس دھونے کو ماء سے مقید کر دینا یہ اس بات کو بتاتا ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ پانی کے علاوہ سے اگر کسی اور چیز کے ذریعے سے خون کو زائل کیا گیا تو وہ کپڑا پاک نہیں ہوگا۔ لہذا امام شافعی کا اس بات پر استدلال کرنا کہ جس کپڑے پر خون لگا ہوا ہو
وہ کپڑا پانی ہی سے پاک ہوگا اور اس کے علاوہ کسی اور چیز سے پاک نہیں ہوگا۔ یہ استدلال کیا ہے؟ ضعیف ہے اس حدیث پاک کی بنیاد پر۔ اس لیے ضعیف ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر سرکے کے ذریعے سے ہم نے کیا کر دیا، نجاست کو زائل کر دیا، یعنی کہ جو کپڑے پر خون لگا ہوا تھا اس خون کو پانی سے زائل نہ کر کے بلکہ ہم نے سرکے سے زائل کر دیا، تو کیا ایسی صورت میں اس کپڑے سے نجاست زائل نہیں ہوگی؟ امام شافعی اسی حدیث پاک کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ اس کپڑے سے نجاست زائل نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث پاک میں ماں کی قید لگی ہوئی ہے، پانی کی قید لگی ہوئی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ سرکے کے ذریعے سے بھی وہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے پاک ہو جائے گا کہ حدیث پاک میں جو یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جب کسی کپڑے پر خون لگ جائے تو اس کو پہلے رگڑا جائے، پھر کھرچا جائے، پھر اس کو پانی سے دھویا جائے۔ ہم بھی یہ بات مانتے ہیں کہ ہاں جب کپڑے پر خون لگا ہوا ہو تو اس کو پانی سے ہی دھونا کیا واجب ہے، اس میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن ہم سوال یہ کرتے ہیں کہ اگر ہم نے اس خون کو، اس نجاست کو پانی کے بجائے سرکے سے زائل کر دیا تو کیا سرکے کے اندر اس نجاست کو زائل کرنے کی صلاحیت ہے یا نہیں؟ تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں سرکے کے ذریعے سے بھی وہ نجاست زائل ہو جائے گی، اس لیے کہ وہ بھی بہنے والی چیز ہے، اور ہر پاک بہنے والی چیز میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے سے نجاست کو زائل کیا جا سکتا ہے۔ لہذا سرکے کے ذریعے سے بھی جب ہم نے خون کو زائل کر دیا تو خون کے زائل ہونے کی بنیاد پر نجاست زائل ہو گئی۔ جب نجاست زائل ہو گئی تو اب وہ کپڑا کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ لہذا اس بات میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جب کپڑے پر خون لگا ہوا ہو تو اس کو دھونا یہ کیا واجب ہے، لیکن ہمارا اختلاف اس بارے میں ہے کہ اگر ہم نے اس کپڑے سے اس خون کو، اس نجاست کو سرکے کے ذریعے سے زائل کیا تو نجاست زائل ہوگی یا نہیں؟ تو ہمارے نزدیک ہو جائے گی، امام شافعی کے نزدیک اس حدیث پاک کی وجہ سے نہیں ہوگی۔ وَكَذَلِكَ التَّمَسُّكُ بِقَوْلِهِ علیہ السلام، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے استدلال کرنا، حُطِّهِ ثُمَّ اُقْرُصِهِ ثُمَّ اغْسِلِهِ بِالْمَاءِ کائے پر اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ ان الخل لا یزیل النجس، کہ سرکہ یہ نجاست کو زائل نہیں کرتا ہے، ضعیف، یہ کیا استدلال امام شافعی کا ضعیف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث پاک یقتضی چاہتی ہے وجوب غسل الدم بالماء، کہ خون کو دھونا واجب ہو، بالماء کائے کے ذریعے سے، پانی کے ذریعے سے، فیتقید، تو اب یہ حدیث پاک مقید ہوگی بحال وجود الدم، خون کے پائے جانے کی حالت کے ساتھ، علی المحل یعنی جگہ پر، یعنی کپڑے پر، ولا خلاف فی، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی کہ جب کپڑے پر خون ہے تو اب ایسی صورت میں اس کو پانی ہی سے کیا کیا جائے گا؟ زائل کیا جائے گا، اس میں ہمارا اور کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ اختلاف تو اس بات میں ہے فی طہارت المحل بعد زوال الدم بالخل، اختلاف تو اس بارے میں ہے کہ اگر پانی سے نہ کر کے ہم نے سرکے سے اس نجاست کو زائل کیا تو اب کیا وہ کپڑا پاک ہوگا یا نہیں؟ تو ہمارے نزدیک ہو جائے گا اور امام شافعی کے نزدیک نہیں ہوگا۔ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي طَهَارَةِ الْمَحِلِّ، اختلاف تو جناب والا محل کے پاک ہونے میں ہے، بعد زوال الدم بالخل، کائے کے بعد سرکے کے ذریعے سے خون کے زائل ہونے کے بعد۔ تمسکات ضعیفہ کی چوتھی مثال مصنف علیہ الرحمہ یہ پیش فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے فی 40 شاۃ، 40 بکریوں میں ایک بکری ہے، گائے کی زکوٰۃ کی، یعنی بکریوں میں زکوٰۃ کیا ہے؟ وہ ہے 40 بکریوں میں ایک بکری۔ لہذا سوال یہ ہے کہ اگر کسی انسان نے بکری نہ نکال کر کے اس کی قیمت ضرورت مند کو دے دی تو کیا ایسی صورت میں وہ زکوٰۃ سے بری ہو جائے گا یا نہیں؟ تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ بکری کے بدلے قیمت دینا جائز نہیں ہے۔ وہ استدلال کرتے ہیں اسی حدیث پاک سے کہ سرکار کا فرمان ہے 40 بکریوں میں ایک بکری ہے، یہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بکری کی زکوٰۃ میں
کیا کر دی ہے؟ قیمت کی نہیں بلکہ بکری کے سرات کی ہے، اس لیے جب تک بکری نہیں دے گا وہ ادائیگی زکوٰۃ سے بری نہیں ہوگا۔ ہم کہتے ہیں امام شافعی کا اس حدیث پاک سے اس بات پر استدلال کرنا کہ بکری دینے کی صورت ہی میں زکوٰۃ ادا ہوگی، قیمت دینے کی صورت میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، یہ استدلال کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ کیوں ضعیف ہے؟ اس لیے ضعیف ہے کہ 40 بکریوں میں ایک بکری دینا، یعنی بکری دینے کا مقصد کیا ہے؟ ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا۔ اب ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا یہ اس کی قیمت کو دینے سے بدرجے اولا پورا ہو جائے گا، اس لیے کہ اگر بکری ہی دی جائے تو اس کے ذریعے سے ضرورت مند کی ضرورت بدقت یعنی کہ دشواری کے ساتھ پوری ہوگی، لیکن اگر ہم ضرورت مند کو اس بکری کی قیمت دے دیں تو اس کے ذریعے سے اس قیمت کے ذریعے سے اس کی پریشانی بآسانی حل ہو جائے گی۔ تو دیکھیے زکوٰۃ دینے کا مقصد ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنا ہے، اور یہ ضرورت بکری کے مقابل پیسے کے ذریعے سے بآسانی پوری ہو رہی ہے۔ اس لیے ہمارے نزدیک اگر کسی انسان نے 40 بکریوں میں ایک بکری نہ دے کر کے بلکہ اس ایک بکری کی قیمت کو دے دیا تب بھی اس کے ذمے سے وہ واجب ادا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے استدلال کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے فی 40 شاتن 40 بکریوں میں ایک بکری ہے، لإثبات عدم جواز دفع القیمتی، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ قیمت کو دینا جائز نہیں ہے اس حدیث پاک کی بنیاد پر، تو یہ استدلال کرنا امام شافعی کا ضعیف ہے۔ لأنہ یقتضی وجوب الشاۃ، اس لیے کہ یہ حدیث صرف بکری کے وجوب کو مقتضی ہے، ولا خلاف فی، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ وإنما الخلاف فی سقوط الواجب، اختلاف تو واجب کے ساقط ہونے میں ہے، آیا ادائیگی قیمت سے واجب ساقط ہوگا یا واجب ساقط نہیں ہوگا، تو ہمارے نزدیک ہو جائے گا اور امام شافعی کے نزدیک نہیں ہوگا، لہذا نہ ہونے پر استدلال کرنا مذکور حدیث پاک سے امام شافعی کا یہ استدلال کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔